مدینے والے مکہ مدینے والے مکہ مدینے والے نہ کوئی بتا سکا ہے نہ کوئی بتا سکے گا نہ کوئی بتا سکا ہے نہ کوئی بتا سکے گا نہ کوئی بتا سکا ہے نہ کوئی بتا سکے گا نہ کوئی بتا سکا ہے نہ کوئی بتا سکے گا تجھے رب نے کب بنایا تجھے رب نے کب بنایا مکہ مدینے والے مکہ مدینے والے مکہ مدینے والے یہ دعا اہل سنت کے جہاں میں رنگ و بو میں یہ دعا اہل سنت کے جہاں میں رنگ و بو میں رہ سیدوں کا سایہ رہ سیدوں کا سایہ مکہ مدینے والے مکہ مدینے والے مکہ مدینے والے یہ فاطمہ کا صدقہ تیرے نسب کا حصہ یہ فاطمہ کا صدقہ تیرے نسب کا حصہ مجھے ہاشمی بنایا مجھے ہاشمی بنایا مکہ مدینے والے تجھے رب نے کیا بنایا مکہ مدینے والے نہ کوئی سمجھ نہ پایا نہ کوئی سمجھ نہ پایا مکہ مدینے والے تجھے رب نے کیا بنایا مکہ مدینے والے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بتاؤں آپ کو رتبہ حضور کا عرش بری نے چوما ہے تلوہ حضور کا نعت نبی فراز پڑھے کیوں نہ بولیے نعت نبی فراز پڑھے کیوں نہ بولیے قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ حضور کا قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ حضور کا شان رسول ہو کہ فضیلت رسول کی شاعر کہتا ہے شان رسول ہو کہ فضیلت رسول کی قرآن میں بیاں ہے حقیقت رسول کی قرآن میں بیاں ہے حقیقت رسول کی ہم کیا بتائیں دوستوں عظمت رسول کی ہم کیا بتائیں دوستوں عظمت رسول کی خود رب ہی جانتا ہے حقیقت رسول کی خود رب ہی جانتا ہے حقیقت رسول کی ابھی ہم نعت شریف کو سماعت کر رہے تھے بہت ہی پیارے انداز میں حافظ صاحب ہمارے درمیان نعت شریف کو گنگنا رہے تھے آئیے اس سے پہلے ہم نعتوں کا سلسلہ آغاز کریں درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم اسی کے ساتھ ساتھ اور اسی کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں جناب محفوظ علی خان صاحب سے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور جو دوسرے ہمارے مہمان ہیں ان کی شال کو اور ہمارے حافظ قرآن جو ابھی ہم قرآن مجید کو سماعت کر رہے تھے حضرت قبلہ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں جو باہر حضرات ٹھہرے ہوئے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ برائے مہربانی جلسہ گاہ میں تشریف لا لیں جو ہمارے والنٹیئرس ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ میں جو حضرات جلسے کے لیے آئے ہیں
انہیں فی الفور جلسہ گاہ میں بھیجیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے حضرت سبحان اب میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے جناب محفوظ علی خان صاحب کی گلپوشی کے ممبران ہیں، ان تمام کی گلپوشی کے لیے تمام نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر جناب جیلان بادشاہ صاحب اور آپ کے والد انیس صاحب، آپ کے والد جناب چاند بادشاہ صاحب کی گلپوشی کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ تمام کی گلپوشی فرمائیں، اور اسٹیج پر جتنے ہمارے علماء کرام ہیں ان تمام کی بھی گلپوشی فرمائیں، اور جو علماء کرام و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے زبانیں دی ہو یا اللہ تعالیٰ نے جن کو زبانیں نہ دی ہو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جس طریقے سے گفتگو کا کردار ادا فرمایا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں جتنی مخلوق اور آپ کے لگاتار مجالس ہو رہے ہیں، میلاد شریف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسا چاند نظر آیا اسی دن سے آپ کے محافل ہمیشہ ایک مقامات سے دوسرے مقامات پر طے ہے۔ آپ ان محافل پر دور دراز کا سفر طے کرتے ہوئے آپ راتوں میں نیند کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مدح سرائی کے لیے اپنی نیندوں کو قربان کر دیا، اپنے سونوں کو حرام کر دیا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے آپ ایک مقام سے دوسرے مقام پر سفر کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سفر میں آسانی فرمائے اور ان میں خوب عزت و ترقی عطا فرمائے اور ان کے جسمانی امراض کو تمام چیزوں کو دور کرے اور انہیں صحت مند عطا فرمائے۔ اور جو لوگ ٹھہرے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آ جائے، اور جو ویلنٹس ہیں صرف وہی لوگ ٹھہرے، باقی کے جتنے حضرات کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تمام کے تمام اسٹیج کے پاس قریب آ جائیں۔ آئیے جو علماء کرام آ رہے ہیں، اسٹیج کی صورت میں ہم آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منبر رسول حسان بن ثابت کو عطا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے حسان بن ثابت جو تم کہنا چاہتے ہو کہو، تو حسان بن ثابت کہتے ہیں جو اشعار میں نے یہاں پر لکھا ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج تک میری آنکھیں آپ جیسے حسین و جمیل میں جاگزیں فرمائے، نبی کی عظمت کو ہمارے دلوں میں جاگزیں فرمائے، نبی کی شان کو ہمارے دلوں میں جاگزیں فرمائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام مجدد دین و ملت رحمت شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ اے حبیب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا تو ہماری اوقات کیا کہ کتنے ہم آپ کی اوقات، آپ کی عظمت، آپ کی شان کو بیان کر سکیں۔ تو آئیے سامعین کرام، جس طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے ان اشعار کو سن رہے تھے، آج بھی ہم وہی انداز میں بیٹھ کر حضرت علامہ مولانا سید فرقان علی نقشبندی صاحب سے اور ان کے جتنے ہم نوا یہاں پر تشریف ہے ان تمام کا سب سے پہلے میں استقبال کرتا ہوں، اور تمام مہمانوں کا اور جتنے ہمارے لوگ آئے ہیں شہر بلہاری سے ان تمام کا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے ہم نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑے ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ہم نعت شریف سنیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت علامہ مولانا سید فرقان علی نقشبندی صاحب سے کہ ہمیں نعت شریف سے ہمارے قلوب کو، دلوں کو منور مجلہ فرمائے۔ نعرے لگائیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جو لوگ آ رہے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو علماء کرام اسٹیج پر تشریف لائیں اور دیگر جتنے حضرات ہیں وہ اسٹیج کے قریب آ کر بیٹھ جائیں۔ المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين،
صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. شہنشین پر تشریف فرما، مشائخین اعظام، سادات کرام، علماء کرام، حفاظ کرام، اور اپنے تمام تر کاموں کو چھوڑ کر اپنی مصروفیات کو ختم کر کے اس مبارک محفل آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہونے والی میری بھولی بھالی سنی عوام، پسے پردہ رہ کر سننے والی میری عزت دار ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ اس کے رسول کا بھی پایا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنی بندگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس محسن انسانیت پر جس کا کلمہ پڑھ کر ہم اور آپ داخل ایمان ہوئے ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس محسن انسانیت پر کہ جن کے سینہ مبارک پر اللہ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کو اتارا ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس محسن انسانیت پر کہ جن کی شفاعت سے ہمیں جنت ملنے والی ہے، جن کے اشاروں پر ہمیں جنت کا راستہ ملنے والا ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس محسن انسانیت پر جن کے نواسوں نے کربلا کے میدان میں شہادت کا جام نوش فرما کر اسلام اور شریعت کو زندگی بخشی ہے. آج وہی نبی کی میلاد کے موقع پر بلہاری کی اس مبارک سرزمین جسے حضرت پیر مستان علیہ الرحمت و رضوان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اس مبارک دھرتی پر جشن آمد رسول کا جشن منانے کے لیے، ہم اپنے آقا کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے مبارک محفل میں ہم جمع ہوئے ہیں. میں سب سے پہلے آنے والے تمام سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام، علماء جامع نظامیہ اور دیگر علماء کرام، حفاظ کرام ہیں، ائمہ کرام، سب کا اور خصوصاً آنے والی تمام عوام کا دل کی عمیق گہرائیوں سے میں استقبال کرتا ہوں. خیر مقدم کرے ہر دل عزیز دوست جناب سید انیس قادری صاحب اور ان کے تمام رفقاء، ان کے دوست احباب اور مسجد فاروق اعظم کے امام و خطیب حضرت العلامہ مولانا محمد جنید قادری نظامی صاحب قبلہ. الحمدللہ انہی کے فون پر میں یہ میلاد کے مہینے میں پہلی محفل میری بلہاری کی سرزمین پر ہو رہی ہے. میں ان کا اور تمام کمیٹی کے اراکین کا اور خصوصا میں قبول کرے. یہ محفل ختم ہونے سے پہلے اللہ پاک اس محفل کو اپنی بارگاہ میں کامیابی کے ساتھ مقبولیت کا درجہ عطا کریں. بڑی ہی تیزی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا. اگر آپ جس طریقے میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ سنتے کیسے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے. بلہاری کی سرزمین پر میری پروگرام ہوئے ہیں. حضرت العلامہ مولانا مفتی مبین احمد نظامی صاحب نے بھی ماشاءاللہ پروگرام کیے تھے، لیکن ان کا علاقہ الگ ہے، یہ علاقہ الگ ہے. وہاں کم تھے، یہاں زیادہ ہیں، لیکن وہاں ہنگامہ تھا. اب دیکھنا یہ ہے وہاں کم تھے تو ہنگامہ تھا، اب یہاں زیادہ رہ کے کیا ہونے والا ہے مجھے وہ دیکھنا ہے. ادب اور احترام کے ساتھ سنیں گے، مچل کر سنیں گے، مسرور ہو کر سنیں گے، مجبور ہو کر نہیں سنیں گے انشاءاللہ. اور کسی کی کوئی فرمائش ہے، کوئی نعت اگر سننا چاہتے ہیں آپ انشاءاللہ تعالی مجھ تک وہ پہنچائیں. انشاءاللہ میرے پاس اگر وہ نعت دستیاب ہوگی تو میں پڑھوں گا. آئیے عادت کے مطابق ہم
جتنے ہمارے والنٹیئر سے گزارش ہے کہ وہ آ کر بیٹھ جائیں. یہ بزم شہیدی ہے، یہ بزم